یعنی یہ نام اس گھر میں زیادہ رکھا جاتا. فاطمہ بنت اسد بھی تو یہی ہے جی. فاطمہ مولا حسین کی بیٹیوں کے نام فاطمہ، نبی مکرم کی 2 پھوپھیوں کے نام فاطمہ، ایک خالہ کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام فاطمہ. اور اس گھر کی فاطماؤں کو لے کر، فواتم کو لے کر تم مدینے آؤ گے. اب اکیلے مولا علی ہیں. اچھا ویسے بھی علی کو کسی لشکر کی تو ضرورت نہیں ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. بھائی فضائل سننا چاہ رہے ہیں تو پھر میں بھی تو کوئی بقول مولانا عون صاحب کے بخل نہیں کروں گا نا. علی 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 کو ویسے ہی لشکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ لشکر ہو تب بھی علی ہیں، اور وہ تنہا ہو تب بھی لشکر ہے. یہ اس کیفیت میں کبھی بھی مولا کا میدان میں اترنا اگر کبھی موقع ہوا تو پڑھوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے. ہمیں خندق بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خیبر بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے اپنا ہی خیبر فتح نہیں ہو رہا تو علی کو سنیں نا. تو بار بار خندق اور احد اور خیبر پڑھنے کی ضرورت ہے. بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے مت پڑھوائیے آج ورنہ بہت حسین جنگیں بن جائیں گی. تو اکیلے مولا ہیں اور خواتین کا ایک قافلہ ہے. بیویوں کو لے کر علی چلے ہیں. مکے سے مدینے کے رستے میں ہیں کہ علی مولا کے کانوں مبارکانوں تک، مولا علی تک خبر آئی کہ مولا علی کے کان میں ایک آواز آئی، خبر آئی کہ پیچھے ایک مشرکوں کا لشکر آ رہا ہے، ایک سپاہیوں کا ایک دستہ آ رہا ہے جو اس قافلے پہ حملہ کرے گا. اب ادھر مولا علی اکیلے ہیں، ادھر بیویاں ہیں جن کی حفاظت کرنی ہے مولا علی کو. اب مولا جانا چاہتے ہیں ان کی طرف تاکہ ان کے شر سے قافلے کو محفوظ رکھیں. تو اپنا دلدل دوڑاتے ہوئے آئے اور جناب زہرا کی محمل کے قریب آ کے رکے اور بیوی کو آواز دے کر کہا، یا زہرا انی خارج الی عدو اللہ و عدو رسولہ و عدو اہل بیت رسولہ فاطلبی بالدعا. یا زہرا میں اللہ، رسول اور اہل بیت رسول کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو. بھائی کم بات نہیں ہے یہ. ساری دنیا علی کو مشکل کشا کہے اور علی جس سے دعا کروائے. علی مولا جس سے کہیں میرے لیے دعا کرو، یہ کوئی کم بات نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں یا زہرا میں دشمن خدا، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرف جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو. یہ کہہ کر میرے مولا نے اپنا دلدل اس طرف دوڑایا. کچھ ہی دیر میں علی مولا جو لشکر کی طرح اس لشکر کے اوپر جھپٹے، بہت سے لوگوں کو فنار کیا. بھاگنے والوں کے تو پیچھے علی جاتے ہی نہیں. جو بھاگے انہیں بھاگنے دیا، بہت سو کو فنار کیا. اور جب واپس آئے ہیں تو جناب زہرا کی محمل کے قریب سے بیویوں نے مولا کو دعائیں دینا شروع کی. تو جناب زہرا نے کیا کہا وہ حدیث میں ہدیہ کرنا جا رہا ہوں. بی نے، سیدہ زہرا نے، بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کیا کہا؟ مولا علی کو جناب زہرا نے جو جملہ دیا ہے، جو جملہ کہا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک اطمینان کا سبب بھی ہے، ہماری تسلی کا سبب بھی ہے، ہمارے عقیدے کی ترقی کا سبب بھی ہے. بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا ما خوابا من کنتا علی ظہرہ یا علی. میں کہتا ہوں اسے فریم کروا کے لگوائیں. سیدہ زہرا کا جملہ ہے مولا علی کے فضائل میں، ما خوابا من کنتا علی ظہرہ یا علی. یا علی جس کی پشت پناہی کے لیے آپ ہوں وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس کی مدد علی کرے، جس کی مدد علی کرے وہ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا. جی مگر عزیزو، جس
खातून के बच्चे छोटे हों और वो दुनिया से जा रही हो तो उसकी हालत गैर हो रही होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लिहाजा बच्चन जुमले में फिर नोहा खानी है, नकी भाई भी नोहा पढ़ेंगे और अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं। जिन बच्चों की माँ जवान हो, क्या सिन था अहले सुन्नत के मुताबिक 28 साल और अहले तशी के मुताबिक 18 साल। बीबी की आमद दुनिया में बेसत से 5 साल पहले अहले सुन्नत कहते हैं, बेसत के 5 साल बाद शिया कहते हैं। ठीक है, बेसत से 5 साल पहले अगर आपकी विलादत है तो 28 साल की। मैं कहता हूँ आप 28 ही मानिए, मगर 28 साल की बीबी क्या वो सहारा लेके चलती है? अजरुकुम अल्लाह। 28 साला एक जवान बीबी अगर दुनिया से जा रही, उसके बच्चे छोटे हों तो उसे सारी निगरानी इस बात की होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। फरमाया या अली मेरे बाद शादी ज़रूर कीजिएगा और अमामा से शादी कीजिएगा, वो मेरे बच्चों से प्यार करती है। जी अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर एक एक बच्चे के बारे में बताया, या अली मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है। या अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, मेरे बच्चे हुसैन को भूख ज़्यादा लगती है, उसे एहसास ज़्यादा होता है, मेरे बच्चे के पानी का ख्याल रखिएगा। जब मौला अली की शहादत हो रही थी ना, मौला इस दुनिया से तशरीफ़ पर्दा कर रहे थे, तो आप ज़रबत लग चुकी थी। 19 रमज़ान को, 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। तो अपनी ज़िंदगी का वो जो आखिरी ज़ाहिरी दिन था, उसमें फरमाया बेटा हसन मेरे सारे ख़ानदान को मेरे सामने बिठा कर इफ्तार करवाओ। मेरी बहुएँ बैठे हैं, मेरे पोता पोतियाँ बैठे हैं, मेरे दामाद बैठे हैं, मेरे घर के सारे महरम बीबियाँ बच्चियाँ सब मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे सामने इफ्तार करें। खुद मौला अली बिस्तर पे थे, तो जब दस्तरखान लगा, लोग इफ्तार कर रहे थे अहले खाना, तो फरमाया हसन मुझे बिठाओ, मैं बैठना चाहता हूँ। इमाम हसन ने बाबा को तकिया लगाया और बिठाया, उठा के बिठाया। जब बैठ गए ना तो फरमाने लगे मेरे सामने पानी और खाना लेकर आओ। अच्छा, तबीब के मुताबिक मौला को खाना और पानी नहीं लेना था, मगर अली का हुक्म है तो फ़ौरन पानी भी रख दिया, खाना भी रख दिया। जब खाना और पानी, मौला सर में पट्टी बंधी हुई है, मौला के ज़ख्म को रोकने के लिए सर पे पट्टी बंधी हुई है। मौला के सामने पानी और खाना आया तो नहीफ सी आवाज़ में कहा हुसैन कहाँ है? तो बराबर से इमाम हुसैन की आवाज़ आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। फिर अपने हाथ से लुक़मा बनाया और इमाम हुसैन के मुँह में दिया और अपने हाथ से कूज़ा उठाकर इमाम हुसैन के दहन से लगाया और कहा मेरे हाथ से एक दफ़ा खाना खा लो, मेरे हाथ से एक दफ़ा पानी पी लो। तुम्हारी माँ की मुझे वसीयत थी, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अजरुकुम अल्लाह। मेरी ज़ैनब का ये मिजाज है, या अली मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। और या अली जब मेरी ज़ैनब की शादी होने लगे तो मेरी ज़ाती चीज़ें सारी मेरी ज़ैनब को दे देना और कहना ये तुम्हारी माँ तुम्हें दे के गई। फिर फरमाया अब हसन को मेरे हुजरे में भेज दो। फिर इमाम हसन से अपने और बहन भाइयों के बारे में वसीयत फरमाई, बाबा का ख्याल रखने का कहा। फिर इमाम हुसैन के लिए कहा अब हुसैन को भेज दीजिए, इमाम हुसैन के हुजरे में आए। आखिर में फरमाया अब ज़ैनब को भेज दीजिए। उस वक्त में जनाब ज़ैनब की उम्र 4 साल की है। जब जनाब ज़हरा की रहलत शहादत हो रही है ना, जनाब ज़हरा की नबी की रहलत, सैयदा ज़हरा की शहादत हो रही है, तो 4 साल की उम्र है। फरमाया ज़ैनब 4 साल की उम्र, आप तसव्वुर करें जनाब सकीना वाली उम्र है। जी इमाम हुसैन की दुख्तर जनाब सकीना वाली उम्र है। फरमाया ज़ैनब सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा के लाई, बेटा इसे खोलो, इसमें क्या नज़र आ रहा है? जब खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे।
فرمایا زینب زینب تمہارے نانا میرے بابا کی جب رحلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن 5 حنود لے کر آئے تھے. یہ پنجتن کے 5 کفن ہیں. ایک تمہارے بابا نے میرے بابا رسول کو دے دیا ہے. یہ 4 کفن ہیں پنجتن کے. ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے. میرے بابا نے خود مجھے بتایا ہے کہ کس کا کون سا کفن ہے. ایک کفن کو جناب زینب نے دکھایا. اماں یہ کفن کس کا ہے؟ فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن دے دو. میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی بہت کم سن بچی ہے, بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو آپ اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں. معمولاً یہ کام تو گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں, لیکن جناب زہرا جانتی ہیں میری زینب کے اندر کتنا حوصلہ ہے. اگر میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں عجب نہیں بی بی کا جواب آ جائے میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے. یہ تلہ زینبیہ سے کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی, یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی. میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے. فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آ کے تم سے کہیں گے زینب اماں کا کفن دے دو, تو یہ میرا کفن ہے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو, تو یہ والا تمہارے بابا علی کا کفن ہے. پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا کے دے دو, تو یہ بھی حسن بھائی کا کفن ہے. اب رہ گیا آخری کفن جسے دیکھ کے جناب زہرا روئیں اور فرمایا یہ جو آخری کفن ہے یہ بھی حسن کا کفن ہے. تمہارا بھائی حسین تم سے 2 دفعہ کفن مانگے گا, یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے. تو کم سن تھی نا جناب زینب, تو فوراً کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن. تو جناب زہرا روتے ہوئے فرماتی ہیں حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا, میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفنایا جائے. حسین بے گور و کفن رہے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.